قرآن مجید کی ایک آیت، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آج کے اس پریشانی کے دور میں، اسپیشلی یہ جو سیلاب کے نے تباہی مچا رکھی ہے، اس میں ہمارے لیے جو قابل غور بات ہے وہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔ دوسری بہت ساری آیات پر غور و خوض کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اس آیت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اور بہت سارا تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب نافرمانی کی روش اپناتا ہے، جب اللہ سے دور جاتا ہے، جب اس کے حقوق نہیں پہچانتا، جب بندوں کے حقوق نہیں پہچانتا، جب نافرمانی کی زندگی میں اترتا ہے تو وہ آفتوں کا شکار ہوتا ہے۔ وگرنہ اگر انسان اللہ کی مان کے چلتا ہے، مطیع اور فرما بردار رہتا ہے اور اطاعت گزار رہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق، حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے وہ آزمائش بھی ایک نجات کا سبب بن جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آج ہم نے اصلاح کرنی ہے گناہوں سے، اب ہم نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کا کیا ہے۔ ہم نے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا ہے، دنیاوی اسباب، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور ان آفتوں سے بچنے کے لیے جو انسان کے پاس تدابیر ہیں وہ ان تدابیر کو بروئے کار لانا، اور سیلاب سے بچنے کے لیے پراپر پلاننگ کرنا، ڈیمز بنانا، اور اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے جو بھی تدابیر ابھی تک سائنس میں، انجینئرنگ میں اور میگا سٹرکچرز بنانے کے ساتھ پاسیبل ہیں، جو بھی ریمیڈیز پاسیبل ہیں، ان سب کو اپنانا بھی عین شریعت ہے اور عین اسلام۔ لیکن ہم ہیں انتہائی بددیانتی کی زندگی گزارنے والے، معذرت کے ساتھ بحیثیت قوم، ہم ہیں کرپشن والی زندگی گزارنے والے، معذرت کے ساتھ ہم ہیں بحیثیت قوم کہ جہاں پہ جس ڈیم پہ جتنا اس کا حق بنتا تھا، جتنا وہاں پر لگانا بنتا تھا، جتنا اس کا میٹیریل بنتا تھا، اپنا فائدہ سوچتے ہوئے وہاں سے بددیانتی سے پیسے نکال لیتے ہیں اور اس سٹرکچر کو بوگس بنا دیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور پھر جب آفتیں اترتی ہیں تو تباہی مچتی ہے، اور پھر ہماری اصلیت کھلتی ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہ اصول قرآن کا یاد رکھیں کہ تمہاری اترنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے، وہ گناہوں کی صورت میں، وہ بددیانتی کی صورت میں، وہ ترقی کے ساتھ نہ چلنے کی صورت میں، وہ پراپر پلاننگ نہ کرنے کی صورت میں، وہ اسباب کی طرف دھیان نہ دینے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نالج انسان کو دیا ہے، اور یہ علم دیا ہے، یہ انجینئرنگ سکھائی ہے، اور یہ ان قدرتی آفات سے کو فیس کرنا اور ان سے نپٹنے کے لیے جتنا علم انسانوں کے پاس ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری۔ لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ بس یہ جو ہمارے صرف گناہوں کا سبب ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں دیانتدار بنا دے، اور ہمیں ایک بحیثیت قوم بنا دے۔ ہم اس طرح انفرادی طور پر بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح نہ ہو، ہم ایک قوم کی طرح مجمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔